ہلو، قاری احمد حسن صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں ابو الحسن نوری بول رہا ہوں، کہاں سے؟ اجمیر شریف۔ جی ارشاد فرمائیں۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ عالم ہیں ویسے؟ جی آپ عالم دین ہیں؟ الحمدللہ، آپ؟ ہاں الحمدللہ میں عالم ہوں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ اچھا حضرت، کوئی ویسے مجھے وہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں؟ آپ کا مقصد پوچھنے کا؟ مجھے ایک عربی عبارت پڑھ کے تعریف کرانی ہے اس کی۔ تو آپ مدرسے میں پہنچ جائیے، وہاں جا کے عربی عبارت کا ترجمہ بھی مل جائے گا آپ کو، عبارت بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ یہاں کوئی درس و تدریس نہیں ہو رہی ہے۔ سنیں میری بات، تو آپ اعلیٰ حضرت کے شعر پہ تشریح کیوں کرتے ہیں؟ مرضی ہے نا ہماری، مرضی ہے، جب نہیں کرنا جو ہمارا دل چاہے گا وہ کریں گے، جو آپ چاہو گے وہ تھوڑا گا۔ تم اعلیٰ حضرت کے خادموں کی جب مرتد کو جو ہے نا، مرتد کے چہرے سے نقاب ہٹانا بہت ضروری ہے۔ ارے تو میں تو غلام ہوں ان کا، میرے چہرے سے پردہ ہٹاؤ۔ ہاں تو تمہارے چہرے سے تو بہت دنوں پہلے ہٹا چکا ہوں۔ جب تمہارے گرو گھنٹال جو ہے احمد رضا، اس کو میں نے مرتد ثابت کر دیا۔ اب جو اس کو ماننے والے ہیں تو سارے ہی مرتد ہیں، تم بھی مرتد ہو۔ تو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہو نا، عالم؟ ابے حرام زادے، بول کیسے رہا تو سور ہے؟ میری بات سنو تم پہلے۔ حرام زادے، کافر، منافق، جہنمی، تو بول کیسے رہا ہے؟ تو کیسے کہا تو نے؟ چلو تجھے جانتا نہیں ہے تو ابھی؟ چلو میں اپنی باتوں کو کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھا نہیں؟ تعریف کریں۔ مردود، خبیث، تو بدتمیز کیسے بولا؟ آپ مرتد، خبیث، جہنمی، حرام زادے، منافق، جہنمی، اچھا کافر، ملعون، اور تم اعلیٰ حضرت کو تو ہم تمہیں بدتمیز کیوں بولا؟ جب تجھے پتا ہے کہ میرا مزاج بہت گرم ہے، تیز ہے، میں بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، تو نے پہلے تو کیوں کہا؟ دیکھو میری بات سنو پہلے، بات سنو پہلے۔ کیا بات سنو تیری؟ عربی میں کہتے ہیں انتا، تو انتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوگا انت، تو ہے، تو انت تو خود ہے، انت حمارون ہے تو۔ ارے تو حمارن تو گدھا ہے۔ ارے حمارن ہے مرتد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ وذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اس آیت کا مصداق ہے تو اے ایمان والو، جب تم میں کچھ لوگ تمہارے دین سے پھر جائیں گے تو مولا علی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو بھیجے گا جو ان سے لڑیں گے، وہ تم ہی تو ہو، مرتد ہو تم۔ اللہ نے تمہیں مرتد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تو تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اس لیے تم مرتد ہو۔ اچھا میری بات سنیں گے آپ تھوڑی؟ یہ تو قرآن ہے نا، عربی ہے، ترجمہ ہے۔ یہ جو تو ادھر ادھر عربی عبارت کی بات کر رہا ہے، یہ تو میں نے بہت پہلے کام کر کے چھوڑ دیا ہے نا۔ تو اب آمنے سامنے مناظرہ کر، ہمیں تجھے عربی پڑھنی ہے تو میرے مدرسے میں آ کے داخلہ لے لے، تجھے عربی پڑھا دوں گا، میرے شاگرد جو ہے وہ تجھے عربی پڑھا دیں گے، صرف بھی پڑھائیں گے، نحو بھی پڑھائیں گے، منطق بھی پڑھائیں گے، فلسفہ بھی پڑھائیں گے۔ عربی عبارت پڑھا، ابے یہ تو میرے پرانا کام ہوگا، یہ تو کام کر کے چھوڑ دیے۔ مطلب یہ جو تو پوچھ رہا ہے تو کرو نا، ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ چل بتا، ام ابرم امرن فإن مبرمون کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ کر۔ میں نے سوال کیا پہلے۔ ابے تو نے سوال کیا تو بے وقوف ہے، تو نے احمد رضا کو بچانے کی وجہ سے سوال کیا تھا۔ احمد رضا پہلے ہی مرتد ہے، کافر ہے، میری بات سنو، اب تو اس کو بچا نہیں سکتا، وہ تو مرتد ہے۔ اب تو مرتد کی وکالت کر رہا ہے، مرتد کا دفاع کر رہا ہے، تو مرتد کا ڈیفینس کر رہا ہے، تو خود مرتد ہے۔ میرا اعلیٰ اب اس سے کیا بات کروں میں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو اعلیٰ حضرت کہے وہ کافر ہے، کہلوانے والا بھی، کہنے والا بھی، لکھنے والا بھی، ماننے والا بھی کافر ہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت کہنا کیوں؟ یہ کفر ہے، اعلیٰ حضور کے علاوہ کسی کو اعلیٰ حضرت کہنا کفر ہے، اور تم احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، اس لیے تم کافر ہو۔ تو دلیل دو قرآن سے۔ تو ثابت کرا اعلیٰ حضرت کیسے احمد رضا؟ تو نے کہا کیوں؟ میں ثابت کرتا ہوں، چل کر ثابت کر۔ اعلیٰ حضرت کے ابے روایت اور آیت پڑھ۔ آیت، میری بات سنو پہلے۔ اب تیری بات نہیں سننے کا جب تک تو آیت اور روایت نہیں پڑھے گا۔ آپ نے جو اعتراض، آپ نے تو کافر کہا ہے، ہاں تو کافر ہے نا وہ۔ تو آیت پڑھو، آپ پڑھو، میں بعد میں یا پڑھوں۔ ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ حج کی میرا بھائی ترجمہ کر۔ ان الذین کفروا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون، وہ گستاخ رسول ہے نا، احمد رضا گستاخ رسول ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کہے وہ کافر ہو جائے گا؟ ہاں کافر ہے وہ، ایک تو گستاخ ہے، اور گستاخ کو اعلیٰ حضرت کرو اس لیے تم کافر ہو۔ کیا گستاخی کی ہے؟
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ و مقام کا، شان و عظمت کا اقرار کر کے انکار کیا ہے. جو اقرار کر کے انکار کرے وہی تو مرتد ہوتا ہے. اور اس نے جو ہے نا کفار و مشرکین یہود و نصارہ پر سلام بھیجا ہے، اور وہ قرآن کے خلاف ہے. عبارت پڑھ دو اعلیٰ کی. عبارت ہاں بتا دوں؟ آپ بتاؤ. اس نے کہا ہے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اچھا پڑھتے ہو نا شعر کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں. ہاں تو ساری امت میں تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ سبھی آ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں جبکہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. میری بات آپ سنیں پہلے. اب پوری بات سن لیں، آپ بعد میں بولنا. تو سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے. کیا ہے؟ ایک سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے. تو احمد رضا نے کفار و مشرکین کے لیے دعا کی ہے، اور یہ قرآن کے خلاف ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرے اور کروائے وہ کافر و مرتد ہے. اس نے قرآن کا انکار کیا. قرآن منع کر رہا ہے کفار و مشرکین کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور تم سلام بھیج رہے ہو اور رحمت کی دعا کر رہے ہو، وہ بھی سلام بھیج رہے ہو. تو اس لیے احمد رضا اس شعر کی وجہ سے بھی کافر ہے. اچھا میری بات سنیں. تو کہ آپ کے نزدیک ہندو حضور کے نزدیک حضور کی امت کون سی امت ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. نہیں اچھا یہ بتائیں، یہ امت ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ سب رسول کی امت ہے کہ نہیں؟ حضور کی مشرک کون سی امت ہے بتائیں مجھے. ارے تو تمہیں یار یہ نہیں پتا امت کی کتنی قسمیں؟ پہلے یہ بتاؤ. ارے آپ بتائیں نا، یہ کر آپ مجھے بتائیں. پوری کائنات رسول کی امت میں ہے. کفار و مشرکین بھی رسول کی امت میں ہے، جانور بھی رسول کی امت میں، زمین و زمان مکین و مکا شجر حجر برگ و ثمر خشک و تر تو کچھ رسول کی امت میں ہے. کفار و مشرکین یہود و نصارہ بھی مطلقاً رسول کی امت میں ہے. آیت پڑھو قرآن کی. ہاں پڑھو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اچھا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کیا؟ ہاں تو اس کا جو ہے نا آپ ترجمہ کر کے بتائیں مجھے ذرا. تم جاہل ہو، تم تو کہہ رہے تھے میں عالم ہوں. آپ سے کروا، آپ بھی تو دیکھا آپ کی علم. جب میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں تو تمہیں یہی نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کیا مناظرہ کرو گے، کیا مباحثہ کرو گے، کیا تم مذاکرہ کرو گے؟ تو آیت پڑھ دے، میں تجھ سے ترجمہ نہیں پوچھوں گا. میرا تو اصل سوال تو تو جاہل آدمی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو تجھ سے عبارت کا ترجمہ نہیں آتا، تو مجھ سے کروا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محتاج ہو ہمارے. تم جاہل ہو، تم سے عبارت کا ترجمہ نہیں آتا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، تم سے اس کا ترجمہ نہیں آتا. مجھ سے بار بار پوچھا. میں تو عالم ہے تو میں نے تو تجھ سے نہیں پوچھا بھی کسی چیز کو بھی. تم مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ تو عالم نہیں، جھوٹ بول رہا. لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹلک اور احمد نقصد عاصمت ٹلک ہے تو. حضرات محترم، یہ نوری اجمیر سے بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے. کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا. چل بتا رسول کی امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ عالم کی تعریف کر دے تو. امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھاگ مت، ادھر ادھر مت جا، موضوع پہ آ جا. امت کی تو نے پوچھا کہ احمد رضا کی گستاخی کون سی ہے، میں نے ثابت کر دی. اب تو مجھے صرف یہ بتا کہ امت کی کتنی قسمیں ہیں. اگر تو عالم ہے تو بتائے گا امت کی کتنی قسمیں ہیں، ورنہ تو مرتد ہے، تو کافر ہے، تو ولد الحرام ہے، تو جہنمی ہے، تو منافق ہے، معاویہ کا پلہ ہے، رضا کا خنزیر ہے. تو اتنا بڑا ملایا کہ تو عالم کی تعریف معلوم نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ادھر ادھر مت بھاگ. یہاں عالم کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، یہ احمد رضا کا کفر اور ارتداد ثابت ہو رہا ہے. حضرات محترم، یہ ہار چکا ہے بریلوی. بتا نہیں رہا. کبھی کوئی سوال کرتا، کبھی کوئی سوال کرتا، ایک سوال کا جواب نہیں بن پڑتا تو دوسرا سوال شروع کر دیتا، دوسرا موضوع چھیڑ دیتا. اب میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ امت کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ بتا نہیں رہا ہے، اور ویسے کہہ رہا ہے کہ میں عالم ہوں. اس سے عربی عبارت کا ترجمہ بھی نہیں آتا. یہ ہمارا محتاج ہے. ویسے کہہ رہا ہے کہ میں عالم ہوں. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. یہ جھوٹا. ویسے کہہ رہا ہے کہ میں عالم ہوں. کثرت الذکر تمیت القلب. زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں. شیر مولا کائنات ہے اللہ. جب ہم منافقوں کو پریشان کرتے ہیں نا، منافقوں پہ مولا علی کا شیر معاویہ کے پلے پہ حملہ کرتا تو خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ ہم خوش رہتے ہیں. تم مردہ رہتے ہو کیونکہ تمہارے دل کے اندر بغض علی ہے، بغض پنجتن ہے. تم دنیا میں بھی جل رہے ہو تو تمہیں ہنسی سے کیا مطلب؟ ہنسی تو ہمارے لیے ہے، رونا ہمارے لیے، خوشی ہمارے لیے، غم ہمارے لیے، سب کچھ ہمارے لیے. تم تو دنیا میں بھی جلو گے حسد کی آگ میں، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلو گے. تم تو جل رہے، تم ہنسو گے کیوں؟ میرے
آقا نے ارشاد فرمایا کثرت الضحک تمیت القلب. الحمدللہ رب العالمین. بول بتا امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ارے امت کی کتنی، جب تم ہارتے ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اس لیے ہنستے ہوتی ہے. تو تم عالم کی تعریف کر دو اور مطلق کی میں تو مجھے صرف یہ بتا کہ امت کی کتنی قسمیں ہیں. احمد رضا خناس نے کہا ہے نا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی چوکٹ پہ لاکھوں سلام. اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں ہے، میدان محشر پر یقین نہیں ہے. ہاں میری بات سنیں آپ. میں سنا کیا سن تو رہا ہوں، میری بات سنے، میری بات تم نے رٹ لگا رکھی ہے. میں نے آپ سے آیت اور جو بھی بات کرے گا آیت اور روایت پیش کر. تو نے بھی کوئی بھی نہ آیت پیش کی ہے نہ روایت پیش کی ہے احمد رضا کے مسلمان ہونے پر. میرا انشاءاللہ الرحمن دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کے بڑے بھی مفتی کو مل کر بھی مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، اور میں نے اس کو کافر جہنمی ثابت کر دیا ہے. احمد رضا کہتا ہے چالو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. وہ تو عذاب میں جل رہا ہے، وہ تو خود کہہ کے گیا ہے نا، لکھ کے گیا کہ مجھ پہ عذاب ہوگا. عبارت نہیں کر سکتے. عبارت کتاب کا ترجمہ نہیں ہوگا. ارے تجھ سے تو احمد رضا مسلمان ثابت ہے، ہمارا محتاج ہے. تو چل مسجد میں آ کے داخلہ لے لے، تجھے عبارت بھی بتا دوں گا، تجھے صرف اور نحوی بھی سکھا دوں گا، کلمہ کلام کی تعریف بھی بتا دوں گا تجھے. ارے تو اپنے آپ کو آجا علم کلام سکھاؤں گا تجھے مدرسے میں. مطلب کی تعریف کر، تو کر مطلب کی تعریف. مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق کر تعریف. تو یہاں کو آیا تو یہ برائی اور تعریف ساری سکھا دوں گا. مجھے تو یہ بتا دے کہ امت کی کتنی قسمیں ہیں جو احمد رضا مرتد نے لکھا ہے. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو اس شعر کی وجہ سے احمد رضا مرتد ہے. دوسرا شعر اس کا یہ ہے یہ کہ ہے عبد الہ عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا، شان و شوکت کا، فضیلت کا اس نے اقرار کیا، بعد میں کہہ دیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں. تو رسول کے مقام و مرتبے کا انکار کر دیا، اس لیے وہ مرتد ہے. مجھے پتا مطلق کسے کہتے ہیں. کبھی عالم کا معنی پوچھتا ہے، کبھی مطلق کا معنی پوچھتا ہے. ابے جاہل، جب تجھے ان چیزوں کا معنی پتا نہیں ہے تو بحث کیوں کیا؟ تو مفتی کو بلا کے لا چل. ارے جاہل کسی مفتی کو بھیج. تو عالم نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، عالم ہے. ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ تو عالم نہیں ہے، بار بار مجھ سے پوچھ رہا. عالم ہوتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا؟ تو جاہل ہے بلی مجھ سے پوچھ رہا. میں نے تو تجھ سے کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک سوال پوچھا تھا چھوٹا سا کہ امت کی کتنی قسمیں ہیں. میں نے قسمیں پوچھی تھی تو اسے وہ بتائی نہیں گئی، اور تجھ سے بتائی بھی نہیں جانے گی کہ تو جاہل ہے. اب سن، امت کی دو قسمیں ہیں. جاہل تو مطلق کی تعریف کر پہلے. اب جاہل، خبیث، مردود، بریلوی، مرتد. امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. سن لے، امت دعوت میں پوری کائنات آتی ہے، کفار و مشرکین بھی آتے ہیں، اور امت اجابت میں صرف اور صرف مسلمان آتے ہیں. تو یہاں وضاحت کرنی چاہیے تھی. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، تو اس نے کہہ دیا شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، تو اس لیے کافر ہے. تو اس لیے وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ امت دعوت ہے یا امت اجابت ہے. وضاحت نہیں کی، اس لیے اس نے مطلقاً کہہ دیا، یعنی کوئی چیز مقید نہیں کی، مطلق کہہ دیا اس نے. اتنا بڑا جاہل ہے اردو سے. حضرات دیکھ لیجئے، چیخ رہا ہے، پریشان ہے، یہ مبہوت ہے، یہ تڑپ رہا ہے. یہ بتا نہیں رہا ہے بریلوی خبیث مرتد احمد رضا کو مسلمان ثابت نہیں کر پا رہا ہے. فمن احبهم فبحبي احبهم. مجھے تو یہ بتا دے کہ احمد رضا نے کفار و مشرکین پہ سلام بھیجا تو مرتد ہوا کہ نہیں؟ ہاں کرے گا تب بھی پھنسے گا، نہ کرے گا تب بھی پھنسے گا. احمد رضا مردود نے، مرتد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے کہ نہیں؟ میری بات بتا. ہاں، مقام مرتبے کا اقرار کر کے انکار کیا ہے کہ نہیں؟ پھنسے گا، ہاں کرے گا تب بھی پھنسے گا، نہ کرے گا تب بھی پھنسے گا. ایسے تو پھنستے ہیں میرے پاس آ کے. تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ خطرناک ہوں، بہت بڑا منطقی فلسفی ہوں میں. لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ تو ٹکرا کس سے رہا ہے. تو مولا کے شیر سے ٹکرا رہا ہے. مولا سے جب کوئی نہیں بچا تو مولا شیر سے بھی کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ ورسول. جو بھی آئے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، کیونکہ ہم پنجتنی ہیں. قرآن اور اہل بیت کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے.
اہل بیت کا نام لے کے الحمدللہ ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں مرنا جینا سب کچھ ہے، وطن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے، ان کے عشق میں مرنا خود کی ضمانت ہے، ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے، ان سے بغض ہے دل میں ہر عمل اکارت ہے۔ تمہارا تو ہر عمل اکارت ہے کیونکہ تم بغض حسین رکھتے ہو، تم معاویہ سے محبت کرتے ہو اور مولا علی سے بغض رکھتے ہو، تو جو معاویہ سے محبت کرے مولا علی سے بغض رکھے وہ منافق ہوتا ہے، اس کے اعمال حق ہو جاتے ہیں۔ ارے تم مجھے بتا عالم بورڈ سے کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مجھے بتا ذرا۔ مجھے تو صرف یہ بتا کہ امت کی کتنی قسمیں میں نے بتا دی، اب یہ بتا کہ کون سی مراد ہے۔ اگر تو عالم امت دعوت مراد ہے، امت اجابت مراد ہے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں بیٹے یہ علمی گفتگو ہے، یہ علمی گفتگو ہے۔ تو بار بار یہ پوچھ رہا ہے جاہلوں والے سوال کہ عالم کسے کہتے ہیں، مطلق کسے کہتے ہیں؟ ابے عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، علم والے کو عالم کہتے ہیں، مطلق اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی قید نہ ہو مگر قید کے۔ المطلق یزید اللہ تعالیٰ کے ہاں بس پڑھو اسے عبارت پڑھو۔ اب تو عبارت کی بات کر رہا ہے تو مدرسے میں آ جا، میرے بچے پڑھا دیں گے تجھے چھوٹی چھوٹی عبارتیں جن کی تو بات کر رہا ہے۔ میں تو کفر پر بات کر رہا ہوں، احمد رضا کے مرتد پر بات کر رہا ہوں، مرتد ہے، تعریف نہیں ہوتی، ابتدا پر بات کر رہا ہوں، تعریف اور برائی کر رہے جا رہا ہے۔ میری بہت تعریف ہے اللہ و رسول کے فضل و کرم سے، میں ان کی تعریف کرتا ہوں تو میری بھی تعریف ہوتی ہے، انہی کا نام لیتا ہوں میرا بھی نام ہوتا ہے، انہی کا نام لینے سے میرا بھی کام ہوتا ہے۔ حضرات محترم یہ یزیدی اور معاویہ کا پلہ رضا کا خنزیر ذلیل ہو رہا ہے اور جم کے بات نہیں کر رہا۔ مجھے بتا عالم کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مجھے بتا۔ تو مجھے اس بات سے کیا تعلق ہے؟ احمد رضا کو مسلمان ثابت کر، کتے ادھر ادھر مت بھاگ، تو موضوع پلٹ رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، تجھ سے بات نہیں بن رہی، تو ہار رہا ہے، تو کبھی کچھ الٹا سوال کرتا ہے کبھی کچھ الٹا سوال کرتا ہے، جب تیرے بس کی کچھ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو بھائی مدرسے میں قرآن پڑھایا گیا ہے، رسول نے فرمایا کما تدین قرآن پڑھایا گیا، قرآن مدرسے میں پڑھایا گیا، ہمیں تمہیں کون کون سی الٹی سیدھی کتابیں پڑھائی گئی ہیں، معاویہ کی کتابیں پڑھائی گئی ہیں مجھے تو پتہ نہیں، لیکن ہمیں تو قرآن پڑھایا گیا مدرسے میں۔ اچھا حدیث نہیں پڑھائی گئی؟ حدیث نہیں پڑھائی گئی؟ سب سے بڑی حدیث تو قرآن ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس سے بڑی حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہی قرآن حدیث ہے، اس سے بڑی حدیث کون سی ہوگی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ تو من کن تو مولا من کن تو مولا فالج مولا، جو یہ حدیث ہے تیرے کہنے کے مطابق میں تو قرآن وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو نبی کہتا ہے وہ وحی کے مطابق کہتا ہے، تو جو من کن تو مولا فاز علی مولا، حضور نے مولا علی کے لیے کہا تو یہ وحی تھی، وحی کے مطابق کہا ہے۔ پہلے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جاہل ہے إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، یہ نبی وحی کی اتباع کرتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور تو پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے۔ حضور کا قول فعل حکم خدا کے مطابق ہے، تو یہ من کنت مولا فاز علی مولا حکم خدا سے عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کے مولا ہیں، ابو بکر عمر عثمان کے بھی مولا ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی مولا ہیں۔ اس حدیث کو مانتا ہے تو؟ یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف، جو ضعیف کہے وہ خود کافر ہے، کافر ہے، تو بھی کافر ہے، تو نے ضعیف کہا، کافر ہے نا تو؟ جو اس حدیث کو ضعیف کہے وہ کافر ہے۔ قرآن آیت پڑھ کون سی ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس آیت کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ بدترین چپ جا، مرتد بھی ہے تو، کافر بھی ہے تو، بریلوی بھی ہے تو، خارجی بھی ہے تو، ناسبی بھی ہے تو، جہنمی بھی ہے تو، حرامی بھی ہے تو، مناظرہ ہار چکا ہے، یہ نیٹ پہ جائے گا، دنیا تجھ پہ لعنت بھیجے گی۔ تو مناظرے کی، ناصر کی، مطلق کی، ادھر ادھر مت بھاگ، مین موضوع پہ آ جا۔ احمد رضا مرتد ہے، میں نے ثابت کر دیا، اور تو احمد رضا کو مسلمان ثابت نہ کر سکا۔ تو کیا پوری دنیا کے بریلوی مفتی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ احمد رضا مسلمان ہے؟ اس کا جو خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ تو مخنث ہے، تو مخنث ہے، تو کچھ بھی بکتا رہے لیکن دلیل نہیں تیرے پاس۔
تو عالم ہے کس طرح سے؟ مجھے یہ تو بتا. عالم اگر تو نے مجھے مخنث کہا تو اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر. اگر بچہ ہو گیا تو سمجھ لے کہ میں مرد ہوں, اور بچہ نہیں ہوا تو مخنث ہو. چل نکاح کر اپنی بہن کا میرے ساتھ, میں بتاؤں گا کہ میں مرد ہوں کہ مخنث ہوں, مذکر ہوں کہ مخنث ہوں. دیکھیے حضرات یہ بدتمیزی کر رہا ہے. ارے تو خود بدتمیزی کر رہا. مولا علی کی طرح آپ نے فرمایا الحمدللہ میں مولا علی کا دفاع کر رہا ہوں, مولا علی کی تعریف کر رہا ہوں. مومن گالی نہیں دے سکتا. مولا علی شیر خدا ہے, مولا علی حیدر کرار ہے, قوت پروردگار ہے, نفس رسول ہے, زوج بطول ہے, مادر شریک. ان الشرک لظلم. تو ہے نا, میں تو پہلے تجھے ارتداد کر دیا. شرک ثابت تو کر. سارے تو بدعت کرتا ہے. چل تو نے مشرک کہا, میرا شرک ثابت کر. تو شرک تیرا یہ ہے کہ تو پروردگار کہہ رہا حضرت علی کو. قوت پروردگار, قوت پروردگار. ہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا, میری حضرت لقمان سے نصیحت کی کہ بیٹے اپنی ریزہ کروا لینا, لیکن شرک نہ کر. قوت پروردگار تو تیرے احمد رضا نے کہا ہے. قوت پروردگار تو تیرے احمد رضا نے کہا, تو تیرے فتوے سے احمد رضا مشرک ہو گیا. نعرہ حیدری یا علی. حضرات محترم, یہ بریلوی اپنی کتابوں کو بھی نہیں پڑھتے, خالی دلیل نہیں ہے ان کے پاس, زبردستی ہے. کوئی دلیل نہیں ہے, ذلیل کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ ذلیل ہے, اس کے پاس دلیل نہیں ہے. احمد رضا نے خود کہا اور احمد رضا کو اس نے مشرک کہہ دیا. پڑھا نہیں, اتنا بڑا جاہل ہے یہ احمق, اتنا بڑا بے وقوف ہے, اتنا. سن لیجئے گا حضرات, اب یہ بھونک رہا ہے معاویہ جیسے معاویہ بھونکتا تھا. معاویہ کا پلہ بھونک رہا ہے, اس کی بکواس سن لیجئے گا. بھونک رہا بھونک. صحابہ کا گستاخ ہے. اللہ نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنى, میں نے صحابہ کو جنت کا مژدہ سنا دیا. اب تو کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات, اللہ نے منافقوں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو یہ بتا کہ رسول کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ منافق تھے کہ نہیں تھے؟ میرے صحابہ ابے جو رسول کے پاس بیٹھتے تھے انہی کے بارے میں تو یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ میرے محبوب یہ منافق جھوٹے ہیں. تو وہ صحابیوں میں تو منافق تھے. تو یہ جھوٹی روایتیں پڑھ رہا ہوں, میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوئی؟ جو صحابہ میں منافق تھے انہی کے لیے تو نازل ہوئی ہے. آپ پا جاؤ گے. ابے تو کون حضرات یہ جھوٹی روایت پڑھ رہا ہے اور میں قرآن کی سچی آیت پڑھ رہا ہوں. کہہ رہا تھا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ منافقون نازل فرمائی ہے اور ان صحابیوں کے بارے میں فرمائی ہے جو صحابہ میں منافق تھے. اور اگر صحابہ میں منافق نہیں مانتے ہو تو تم نے قرآن کا انکار کیا. قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. چل بتا, یہ جو منافق تھے یہ صحابہ میں تھے کہ نہیں؟ صحابہ کے درمیان میں صحابہ میں کچھ منافق تھے کہ نہیں؟ میری بات سنیں آپ. ارے قرآن کہتا ہے کہ صحابیوں میں منافق تھے, تو اب تو یہ بتا کہ صحابیوں میں منافق تھے کہ نہیں؟ منافق نہیں تھے, خبیث تھے. قرآن کیا ہے؟ تو ارے جانے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ارے اتنا بڑا جاہل ہے, تو معلوم نہیں بے وقوف, تو اعلیٰ حضرت پہ تفسیر کرتا. ابے حرام زادے, کبھی تو احمد رضا پہ جاتا ہے جب تو پھنستا ہے. میں پوچھ رہا ہوں, اللہ نے قرآن کی یہ سورت نازل فرمائی ہے تو یہ منافقوں کے لیے تو نازل فرمائی ہے, اور ان صحابیوں میں منافق تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ منافقوں کے لیے نازل ہوئی ہے, ان صحابیوں میں منافق تھے؟ بتا صحابیوں میں منافق تھے کہ نہیں, ہاں یا نہ بتا. منافق ابے صحابیوں میں منافق تھے یا نہیں, ہاں اور نہ کر. میری بات, یہ فیصلہ بعد میں ہوگا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صحابیوں میں منافق تھے اور تو منع کر رہا ہے, تو اب تو صحیح یا قرآن صحیح بتا. پہلے تو عالم ہونے کی اپنی حرام زادے, پہلے تو یہ بتا کہ صحابیوں میں منافق تھے یا نہیں تھے. اچھا ہاں کر یا نہ کر. ہاں کرے گا تب بھی پھنسے گا, نہ کرے گا تب بھی پھنسے گا. تمہاری جہالت سے جو ہے نا, یہ جتنی بھی بریلوی عوام تھی سب توبہ کر کر کے مولا ہی بن رہی ہے. تمہاری جہالت سے مجھے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے, کیونکہ ریکارڈنگ سنتی ہے. جب تم ہارتے ہو, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے, تو اسی دن بریلوی سے توبہ کر کے مولائیت اختیار کر لیتے ہیں لوگ. عوام تو بھولی بھالی ہے, عوام کی سمجھ میں آ رہی ہے. کبھی دل جلو سے کہا, ارے تیری تو حالت بگاڑ دی. احمد رضا جل رہا ہے اور تو بھی جل رہا ہے.
بتا صحابہ کرام میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ ہاں کر یا نہ کر. ہاں کرے گا تب بھی پھنسے گا, نہ کرے گا تب بھی پھنسے گا. تجھے تو پھنس رہی ہے کفر کی دلدل میں, جہنم میں جانا تجھے. بتا صحابہ میں منافق تھے کہ نہیں تھے؟ ہمارے علامہ قاضی فرمایا کرتے تھے, حضرات محترم یہ بکواس کر رہا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ بڑبڑا رہا ہے, اس سے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا, کوئی دلیل نہیں دے رہا, یہ بھونک رہا ہے, کتے کی طرح بھونک رہا ہے. جیسے معاویہ بھونکتا تھا مولا علی پہ. ارے صحابی رسول کی شان میں گستاخی, معاویہ لعنت اللہ علیہ مولا علی کو گالیاں دیتا تھا, رسول کو گالیاں دیتا تھا, اور اللہ کو گالیاں دیتا تھا. اسی طرح سے یہ معاویہ کا پلہ ہے, یہ مولا شیر کو پلہ کتا گالی دے رہا ہے. ارے تو لوگوں کو جواب نہیں دے رہا, دلیل نہیں دے رہا. صحابہ کو برا کہتا. ارے تو ابے صحابیوں میں منافق تو تھے, اللہ نے کہا ہے, تو اللہ سے پوچھ صحابیوں کو منافق کیوں کہا اللہ نے. تو میری تو بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اگر صحابی میں منافق نہیں مانتا تو اللہ پر اعتراض کرتا ہے, اللہ کی بات کو نہیں مانتا, تو مرتد بھی ہے, تو کافر بھی ہے, تو جہنمی بھی ہے, تو ملحد بھی ہے, تو دہریہ ہے. مجھے پتا بخاری کی کوئی عبارت پڑھ دے تو جعلی میں. ابے بخاری بڑی ہے کہ قرآن بڑا؟ قرآن بھی بڑا. اللہ کے قرآن کو کیوں نہیں مانتا تو؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نظر میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے, بخاری کی اہمیت ہے, جھوٹی کتاب کی اہمیت ہے, سچے قرآن کی اہمیت نہیں ہے. اچھا جھوٹی ہے بخاری, ساری سچی ہے کیا؟ ارے اب غلط ملت ہے اس میں, صحیح اور جھوٹ مخلوط بخاری ہے وہ. اس میں تو تم نے اس میں تو پیشاب پینے کو جائز لکھا ہے, اونٹوں کا پیشاب پیا کرو اگر بخاری کو مانتے ہو تو. اس میں حضرت عائشہ کو ننگا دکھلایا, غسل کرتا ہوا دکھلایا ننگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ننگا دکھایا بخاری میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خودکشی کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے. اس میں تو رسول کی شان میں, صحابہ کی شان میں, ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں ہیں. تو جس کتاب میں حضور کی شان میں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, صحابہ کی شان میں, ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں ہوں تو کیا وہ صحیح ہے؟ اب قرآن کو تو تم مان نہیں رہے, قرآن کے مقابلے میں بخاری کو مانتے ہو, اس لیے تو گمراہ ہو. حضور نے ارشاد فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اپنے اہل بیت. ان کو تم نے چھوڑ دیا, اس لیے تو تم گمراہ ہو, اس لیے جہنم میں جا رہے ہو. تم دنیا کے اندر کفر پھیلا رہے ہو, جیسے احمد رضا نے کفر پھیلایا تھا پوری دنیا کے اندر, ویسے تم کفر پھیلا رہے ہو. ہم تو اتنی حالات. ارے اللہ کے ولیوں سے تو بغض حدث کرتا ہے. حرام زادے, سب سے بڑے ولی تو, سب سے بڑے ولیوں کے سردار تو منبع حکمت اور ولایت تو مولا علی ہیں. تو ہم تو مولا علی کے شعر ہیں, تو جڑ کو مانتے ہیں, تو شاخوں کو مانتا, پتوں کو مانتا بھی نہیں ہے تو. بڑا مولا میرا نبی ہے, کوئی نہیں سب سے بڑا مولا. ہاں تو سب سے بڑا مولا تو نبی ہے. اچھا تو ان کے بعد مولا علی ہیں. الحمدللہ. نعرہ حیدری یا علی. معاویت مرد آباد, مولائیت زندہ باد. بریلویت مرد آباد, مولائیت زندہ باد. بریلوی کتا مرد آباد, مولائی شیر احمد حسن زندہ باد. ہار گیا تو, ہار گیا. ابھی نیٹ پہ جائے گی, دنیا سنے گی اس کو, اب تجھ پہ لعنت بھیجے گی. جنتی جنتی, معاویہ جنتی. جو منافق کو جنتی کہے وہ خود جہنمی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جانا فدا